السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص کسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس کو بادلوں میں سے ایک آواز آئی، اس شخص کے باغ کے اوپر بارش کو برساؤ۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو بادل ہے وہ اس جگہ سے، جس جگہ وہ موجود تھا وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف جانے لگا۔ وہ شخص بھی اس بادل کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادل ایک زمین کے اوپر جا کر رکا۔ اس نے وہاں پہ بارش برسائی اور وہاں پر اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا وہی نام بتایا جو نام اس نے بادلوں میں سے سنا تھا۔ اس نے بتایا کہ بھائی اس طرح میں اپنی زمین پر موجود تھا اور میں نے بادلوں میں سے آواز سنی، پھر میں نے دیکھا کہ بادل آپ کی زمین کی طرف بڑھتے چلے گئے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بادل کے ذریعے بارش کی رحمت نازل فرمائی اور آپ کے جو باغ ہے، آپ کی جو زمین ہے، اس کو پانی ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسی تو کوئی چیز مجھے یاد نہیں، لیکن ایک عمل میں کرتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں کماتا ہوں اس باغ سے، اس کا ایک حصہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنی زمین میں دوبارہ لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو صدقہ ہے، یہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کی سخاوت کہلاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اور یہ سخاوت کے نام سے ہماری اردو زبان کے اندر مشہور ہے۔ یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سخاوت کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلواتے ہیں کہ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق، خرچ کرو، انفق علیک، تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ مال ہمارا اپنا مال نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص مال لے کر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی ایسے گھر کے اندر، خاندان کے اندر پیدا کر دیا جہاں مال موجود تھا، یا اگر مال موجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسا کاروبار دے دیا، کوئی ایسا ذریعہ دے دیا جس کی وجہ سے اس کے پاس یہ مال آ گیا۔ آج میں کسی گاؤں سے گل سینٹر گیا، بہت عرصے کے بعد، گل پلازا، تو میں جب گھسا تو میں نے بڑے عرصے بعد گیا، میں دیکھا بڑی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، ہر دکان کے اوپر کوئی نہ کوئی گاہک کھڑا ہے، ایک کے بعد ایک شخص وہی چیز بیچ رہا ہے۔ اور مجھے وہاں کوئی کام تھا تو میں پر دوسرے محلے تک گیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسان کو رزق دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس کون آنے والا ہے، کون کیا خریدے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ یہ مال کس کا ہے؟ یہ مال اللہ کا ہے۔ یہ مال ہمارے پاس کس حیثیت میں موجود ہے؟ یہ ہماری جاگیر ہے یا یہ امانت ہے؟ یہ امانت ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ قیامت والے دن ابن آدم کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے نہیں اٹھ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہیں دے دے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، دوسرا سوال یہ ہوگا مال کہاں خرچ کیا۔ یہ مال اللہ کا ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ مال دیتا بھی وہی ہے، امانت بھی اس کی ہے، لیکن اگر اس مال کو ہم خرچ کرتے ہیں اس کے راستے میں تو اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے پر بھی ہمیں اجر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت تو اتنا رؤوف الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بیان فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں لہ ملک السماوات والارض وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کو زمین آسمان میں ہے اس کا ہے، جو خزانے وہ اس کے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اس مال کو جو اس نے امانتاً ہم کو دیا ہے، اس مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر قرض سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات انتہائی پسند ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا ہے اس کا بندہ سخاوت کا مظاہرہ کرے اور اللہ کے اور بندوں کے اوپر اس مال کو خرچ کرے۔
جو اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہو اس مال میں سے دے دینا سخاوت کہلاتا ہے، اور جو مال اس کی ضرورت کا ہو اس کے باوجود کسی کو دے دینا وہ ایثار کہلاتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے سخاوت کی، ایثار تو اللہ کو انتہائی پسند ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سخاوت کی کہ بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، لیکن اس مال کو اپنے اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے کتنے بندے ضرورت مند ہیں اس دنیا میں، کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس آتا ہے، کوئی کسی ضرورت سے آپ کے پاس آتا ہے۔ ابھی بھی ایک بابا جی نے اعلان کیا، ابھی رمضان مبارک ہے اور ایک تانتا سا بن جائے گا، کسی نماز میں کسی مدرسے سے کسی شہر سے کوئی آئے گا، کسی مدرسے سے کسی شہر سے کوئی آئے گا۔ پھر اگر آپ دنیا کے حالات کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی معاذ اللہ آگ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک تقاضا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں کہ بھائی ابھی تو دیا تھا پھر آ گئے، ابھی تو دیا تھا پھر آ گئے، اب پھر کچھ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ آج بھی منافع آ گیا، آج بھی سودا اچھا بک گیا، آج بھی کوئی کام ایسا بن گیا کہ الحمدللہ کوئی بچت ہو گئی اور کچھ گھر میں ایکسٹرا آ گیا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ سمجھ لیجئے مہمان آتے ہیں، یہ مہمان آتے ہیں جو ہم سے ہماری زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو لے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پہ ایک مقام پہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شیء، جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں، جو بھی شے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فہو یخلفوہ، اللہ تعالیٰ تم کو لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے اس مال کی محبت کو نکالتے ہیں، اور یہ مال کی محبت آپ سب جانتے ہیں اس امت کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ سخاوت اس مال کی محبت کو انسان کے دل سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کرو گے میرے راستے میں تمہیں واپس کر دوں گا، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یقین کیجئے اگر آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، بڑے بڑے کاروبار دیے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں دی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرتے ہیں آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ قطع نظر دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے، میں تو آپ سے کہتا ہوں اب یہ نہ دیکھیں کہ وہ اچھا ہے برا ہے، جو خرچ کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو خرچ کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ ابھی بھی میں کل صبح ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک صاحب کا جو 1948 میں کراچی آئے، یہاں پہ آ کے انہوں نے کوئی کاروبار کیا، کاروبار تھوڑا سا چلا، اس کے بعد کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کے بعد ان کے بیٹے کاروبار میں آ گیا، بیٹے کو بھی نقصان ہو گیا، اس نے کافی بڑا کاروبار کیا، پھر بیٹے کو نقصان ہو گیا، پھر اس بیٹے کو جب بہت بڑا نقصان ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ قسم اٹھائی کہ اللہ اگر میں اس قرضے سے نکل گیا، اور میں آپ سے لاکھوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے کروڑوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں اس سے بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اور وہ شخص اس وقت وہ شخص ہے کہ پاکستان کے اگر 10 بڑے کاروباری لوگوں میں آپ لے لیں نا تو یہ ان میں سے ایک ہے، جو آج صدر سے ملتا ہے، وزیر اعظم سے ملتا ہے، آرمی چیف سے ملتا ہے، ان کے ساتھ مل کے طے کرتا ہے کیا کرنا ہے ملک کا۔ وہ اربوں کے قرضے میں ڈوب گیا، اور اس وقت اس نے طے کیا، اللہ سے دعا کی اللہ اگر تو نے مجھے اس قرضے سے نکال دیا اللہ تو میں اپنا جو مال کماؤں گا اس میں سے اتنا فیصد آپ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا اور اس نے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اور آج میں نے اس آرٹیکل میں پڑھا کہ 30 کروڑ روپے ماہانہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کئی ہسپتالوں میں اس کے وارڈز ہیں، کئی ہسپتالوں میں اس کی طرف سے کھانے بانٹے جاتے ہیں، اسکول ہیں، مدرسے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص اپنے عمل میں کیسا ہے، مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے اس کی جستجو ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو واپس دیتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بڑھ رہا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بات ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں واپس پورا لوٹا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تو وہ تو پریشان ہوتے تھے
جب اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کے خزانے کھول دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ابو بکر کے بعد عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور مسلمانوں کے لیے زمینیں کھل گئیں، جگہ جگہ سے مال غنیمت آ رہے. اب وہ پریشان ہوتے تھے، اللہ ایسا تو نہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہو، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ پہ خرچ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی جلدی سے اٹھ کر گھر چلے گئے. صحابہ حیران پریشان تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ فرض نماز پڑھانے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے، اذکار کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک ایک انسان فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ کو نہیں چھوڑ کے اٹھ جاتا. اور ہمارے یہاں جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی کام جلدی ہے کوئی بات نہیں، ورنہ کوشش کریں کہ اسی جگہ بیٹھیں، اذکار کریں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ پہ دعائیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تیزی سے گھر چلے گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج خلاف معمول کیا معاملہ تھا، آپ نے گھر کیوں چلے گئے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے گھر اس لیے چلا گیا کہ میرے پاس مجھے یاد آیا نماز میں، یا مجھے یاد آیا کہ میرے گھر پہ سونے کی ایک ڈلی رہ گئی ہے اور میں اس کو لینے گیا تھا کہ میں اس کو لے کر آ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ محمد کے گھر میں یہ سونا موجود ہو اور رات گزر جائے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے صدقے کی محبت اور سخاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو انکار کرتے نہیں دیکھا، کسی نے کوئی سوال کیا وہ اس کو دے دیتے تھے. یہاں تک کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس بھی نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہتے تمہارے پاس ہے تو مجھے دے دو، میں اس کو دے دیتا ہوں. تو واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو انتہائی بھوک کی حالت میں تھا. آپ نے صحابہ سے کہا بھائی کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا آج کی رات؟ اور ایک صحابی اپنے گھر لے گئے، ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لے کر آؤ اور چراغ بجھا دو، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن اس طرح کھلاؤں گا کہ جیسے میں بھی کھا رہا ہوں لیکن میں نہیں کھاؤں گا کھانا ایک شخص کے لیے، وہ کھا لے. یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا معمول دیکھیے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دفعہ ایک بکرا یا بھیڑ ذبح ہوئی. واپس آئے تو اماں عائشہ نے پوچھا ہاں بھائی کیا رہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ختم ہو گیا، صرف ایک دستی رہ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مت کہو، یہ کہو سب کچھ بچ گیا، صرف ایک دستی رہ گئی. یعنی جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بچ گیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بچ گیا، اور جو تمہارے پاس رہ گیا وہ یہاں رہ گیا. اور یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی. آپ نے فرمایا صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثین کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، کس کو اپنے مال سے اپنے وارثین کے مال سے محبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا تمہارا مال تو اتنا ہے جو تم نے پہن کے بوسیدہ کر دیا، جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. باقی جتنا مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارثین کا مال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ مدینہ میں قحط آیا. اسی وقت انہی دنوں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی سامان سے لدا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا. مدینہ کے تجار تاجر حضرات حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے عثمان آپ کا مال آیا، ہم آپ کا مال خریدنا چاہتے ہیں. بولیں کیا قیمت لگاتے ہیں؟ ہم آپ کو آپ کے مال کی جو قیمت ہے اس کی دگنی دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں. اچھا جی ہم 2 گنا دیتے ہیں. نہیں. اور کچھ بڑھا کے آفر دی. انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس 10 گنا کی آفر ہے. انہوں نے کہا بھائی اتنی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اور جب وہ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ایک کے بدلے 10 نہیں کیا، ایک کے بدلے 10 نہیں کیا. یہ سخاوت
ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ابھی سوال کریں کہ بھائی اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیسے اپنے تجارتی قافلے اللہ کے راستے میں دے، کیسے مسجدیں بنوائے، کیسے مدرسے بنوائے، کیسے یتیم خانے بنوائے، کیسے اسپتالوں کے وارڈ بنوائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا نظام بالکل مختلف ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا ایکم اکثر عملا، تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، فرمایا کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اب آدھی کھجور سے مراد کیا ہے؟ ایک کھجور بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور۔ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہے۔ یعنی آپ کو سخی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مقبول بننے کے لیے، سخی بننے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں جتنے مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آدھی کھجور سے بھی کام ہو سکتا ہے، آدھی کھجور سے۔ جب عمر بن خطاب مال لے کر آئے غزوہ تبوک کے موقع پہ، ابوبکر صدیق مال لے کر آئے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ آدھا گھر لے کر آئے کہ پورا گھر لے کر آئے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس مال کی مالیت کتنی تھی، کیونکہ کیا سٹینڈرڈ کیا تھا، معیار کیا تھا؟ معیار تھا ایکم احسن عملا، تم میں سے آسن عمل کرنے والا کون۔ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ما من یوم یصبح العباد فی، کوئی دن نہیں ہوتا کہ بندہ صبح کرتا ہو الا ملکانی ینزلانی، یہاں تک کہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو، اس خرچ کرنے والے کو جو کچھ اس نے خرچ کیا اس کو واپس لوٹا دے۔ ویقول الآخر، اور جو دوسرا ہے ان میں سے وہ کہتا ہے اللہم اعطی، اللہم اس طرح دے اس شخص کو ممسکن تلفن، جس نے اپنے مال کو روک کے رکھا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یعنی سخاوت جو ہے وہ ضد ہے کس چیز کی؟ کنجوسی کی، بخیل ہونے کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند۔ ایک مومن بخیل نہیں ہوتا۔ مومن جب کسی مسلمان کو ضرورت میں دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تکلیف اٹھتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر دوں، اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پھر قرآن کی ایک آیت کہ ابوبکر صدیق کا واقعہ سیرت کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب امیہ بن خلف سے، آپ کو معلوم ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے مال سے غلاموں کو آزاد کراتے تھے، اپنے مال سے غلاموں کو آزاد کراتے تھے۔ تو جب انہوں نے امیہ بن خلف سے بات کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ خریدنے کی، تو امیہ بن خلف نے کہا کہ جی میں ان کے 10 دینار لوں گا، 10 دینار، اور ابوبکر صدیق علیہ وسلم نے 10 دینار پیش کر دیے۔ جب وہ 10 دینار امیہ بن خلف نے لے لیے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ تم تھوڑی سی اگر میرے ساتھ بات چیت کرتے، اس کی کیا حیثیت ہے، میں 1 دینار میں دے دیتا۔ اور ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم اسے 10 دینار کے بجائے 100 دینار بھی مانگتے تو مجھے معلوم ہے کہ بلال کی کیا حیثیت ہے، میں تمہیں وہ 100 دینار بھی دے دیتا۔ یعنی اپنی آخرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جب انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی سخاوت کرتا ہے، تو وہ سخاوت کرتے وقت یہ گمان نہیں کرتا یا یہ خیال نہیں کرتا کہ جس پہ میں نے مال دیا، جس کو میں نے کھانا کھلایا، جس کے مدرسے کی میں نے مدد کی، جس کی میں نے بیٹی کی شادی کرائی، جس کے گھر کی میں نے چھت ڈلوائی، اب آئندہ جب میں اس کے پاس سے گزروں گا تو مجھے خود سلام کرے گا، وہ کھڑے ہو کے مجھ سے ملے گا، وہ میرا خیال کرے گا، میری عزت کرے گا، میرا ذکر کرے گا۔ نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا صرف اللہ کے لیے، ہم کچھ اور نہیں مانگتے۔
نہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ تم شکریہ ادا کرو گے، نہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ تمہاری تعریف کرو گے۔ اور سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ وَمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، کہ تمہیں کیا معلوم وہ چوٹی کیا ہے، اور تم نے چوٹی کو عبور نہیں کیا۔ وہ چوٹی کیا ہے؟ وہ چوٹی ہے غلاموں کو آزاد کرا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، مسکین کی مدد کر دینا، ضرورت مند کو ضرورت قحط کے دن اس کا کام کر دینا، اس کا بھوک کو مٹا دینا۔ یہ چوٹی ہے جو بھی چوٹی تم نے پار نہیں کی۔ چوٹی کیسے پار کرو گے؟ جب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے۔ اور یہ بھی جان لیجئے سخاوت صرف مال کے خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ سخاوت اگر کسی کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے تو وقت دے دیجئے، کسی کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے تو صلاحیت دے دیجئے، کسی کو آپ کی اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ چیز کو دے دیجئے۔ تو ضروری نہیں کہ مال میں سخاوت ہو، اور چیزوں میں بھی سخاوت ہو سکتی ہے، اللہ کے راستے میں دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر آپ کے بارے میں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرتے، صدقہ کرتے تھے، تیز ہوا چلتی ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے۔ یا بنی آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور تم جو کچھ مال خرچ نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ تم کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور پھر فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ اس خرچ کرنے والوں کو واپس لوٹا دے جو اس نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مومن کی جو صفت ہے سخاوت، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں اور باقی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں استطاعت دے، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے مال میں سے اپنے مسلمانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے اس مال کو خرچ کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔